میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، ابھی چند دنوں کے بعد اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا شروع ہونے والا ہے، اور ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے پہلے جن حضرات نے قربانی کرنی ہے وہ اپنی حجامت بنوا لیں، ناخن کاٹ لیں، بال کاٹ لیں۔ سوموار کی شام کو شاید چاند نظر آ جائے، نہیں تو پھر اگلے دن تو ہے ہی ہے۔ تو یہ مستحب ہے، اور یہ اصل میں حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور حج جو عبادت ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اگر اس کو عقل کے ترازو میں دیکھیں تو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ عقل تو کہے گی یہ کیا بات ہوئی، ایک مکان کے چکر لگائیں اور پھر اس طرح ویرانے میں چلے جائیں، لیکن جب بات آئے گی عشق کے اندر تو پھر ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ حاجیوں سے مشابہت ہے، عاشقانہ انداز اپنا لیں۔ عاشقوں کا یہی حال ہوتا ہے نا، اپنی خبر نہیں ہوتی، بال بڑے ہوئے ہیں، ناخن بڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت کی بدلیاں جب حاجیوں کے اوپر برسیں گی تو جنہوں نے ان کی مشابہت اختیار کی ہے اللہ ان لوگوں کو بھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ باقی اگر کسی نے بال کٹوا لیے تو قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس ایک ثواب سے وہ محروم ہو گیا، اور وہ مفت کا ثواب ہے۔ آج غیر مسلموں کی شکل و صورت بنا کے ہم بڑے خوش ہیں۔ ہمیں اپنے محبوب کی شکل و صورت بنانی چاہیے۔ یہ سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی، یہ سیدھا سادہ لباس، یہ مولوی کا حلیہ نہیں، یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، خواجہ عزیز الحسن میزوب رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی رکھ کر یہی کہا تھا نا، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ مشابہت پر بھی مہربان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون نے جب مقابلہ کروایا نا جادوگروں سے، تخت پہ بیٹھا تھا، اعلان کر دیا کہ اگر میرے جادوگر ہار جائیں گے تو میں موسیٰ کلیم پہ ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، اور اگر جادوگر جیت گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ جمہوریت ہے۔ وہ جو جادوگر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح شکل و صورت بنا کر آئے، ویسا لباس پہن کے آئے، اور ان کے ذہن میں بات یہ تھی کہ اگر ہم ہار گئے تو پتہ ہی نہ چلے کہ ہارا کون ہے جیتا کون ہے، ایک جیسے ہی ہو جائیں، تاکہ ہم بھاگے تو لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ یہ ہار گئے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سر پر بھی پگڑی، انہوں نے بھی پگڑیاں رکھ لیں، داڑیاں رکھ لیں، ویسا ہی لباس پہن لیا، تاکہ پتہ ہی نہ چلے کوئی اور ہی ہارا ہے، ہم نہیں ہارے۔ اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بنے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا بنا، ایک جبڑا زمین پہ اور ایک آسمان پہ، اور ایسے اس نے پھونکار نکالی، فرعون تخت پہ بیٹھا تھا، چھلانگ لگا کے بھاگا وہاں سے، اور جادوگر بھی سجدے میں گر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین، جس کے لیے مقابلہ کروایا گیا اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، اور یہ جو تھے یہ تو صرف لڑنے کے لیے آئے تھے، مقابلہ کرنے آئے تھے، تو ان کو ایمان کی توفیق مل گئی۔ فرمایا ہاں، ان کو اس لیے ایمان کی توفیق ملی کہ یہ تمہارے رنگ میں آئے ہیں۔
تمہاری مشابت میں آئے ہیں، ہم اسی پہ مہربان ہو کر ان کو ایمان کی توفیق دے دی۔ نیکوں کی مشابت اختیار کرو، اور اللہ کے نبی نے غیر مسلموں کی مشابت سے ہمیں منع کیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جو جس قوم کی مشابت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اور فرمایا بہت سارے لوگ جن کے جنازے پڑھتے ہو، مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرتے ہو، لیکن فرمایا قیامت کے دن یہود و نصارہ کی صفوں میں کھڑے ہوں گے، ان کی مشابت ان سے تھی۔ آج تو ہمارے حکمرانوں کا بھی بتانا پڑتا ہے، یہ مسلمان ملک کے حکمران ہیں، اتنی مشابت ہے غیروں سے۔ میرے محترم سامعین، بحیثیت مسلمان ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل اتارنی چاہیے، حضور کی مشابت کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس مشابت پر بہت سی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ یکم محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ حاجیوں سے مشابت کرے، اس پر بھی اجر حاصل کرے۔ تو ذی الحجہ آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا۔